اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا وہ عوامل جو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں اور ایسے عوامل جو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں۔ ان عوامل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور بعض عوامل ایسے ہیں جو اگر انہیں انجام دیا جائے، یعنی ان عوامل کے پازیٹیو سائیڈ کو دیکھا جائے تو وہ انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں، اور اگر ان عوامل کے نیگیٹو سائیڈ کو دیکھا جائے تو وہ عوامل انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں۔ جیسے کل تفصیل سے بیان ہوا کہ والدین کی رضامندی انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتی ہے، اور والدین کی ناراضگی عاق والدین کا سبب بنتی ہے اور انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتی ہے۔ پس ہم نے کل تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا۔ آج اسی موضوع کو تکمیل کرتے ہیں کہ اگر انسان کے والدین یعنی اس کی ماں اور اس کا باپ انسان سے ناراض ہو جائیں تو کل اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کے دنیاوی اور اخروی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، مختل ہو جاتے ہیں۔ اب انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کے معاملات میں اسے نتیجہ حاصل ہو، لیکن اس کے معاملات بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ دعا مانگتا ہے، قبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز معراج مومن کا مصداق نہیں بنتی ہے، اور جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ اس کے لیے تمام دروازے اب بند ہو چکے ہیں۔ جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بندش ایجاد ہو چکی ہے، اس کا وہ کام بے سود ہے، بے نتیجہ ہے۔ یہ حال عالم ظاہر کا ہے۔ در حقیقت عالم ظاہر کا یہ حال عالم معنی اور عالم باطن کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک انسان سے ناراض ہو جائے تو عالم ملکوت کا، عالم معنی کا، عالم باطن کا دروازہ انسان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اس عالم ملکوت کے دروازے کے بند ہونے کا اثر اس عالم ظاہر میں اور اس عالم دنیا میں انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ آیت اللہ صادق طہرانی یہاں ایک مثال کے طور پر ایک نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے۔ فرماتے ہیں کہ میں دو ایسے افراد کو زمانے قدیم میں جانتا تھا، دونوں اللہ کی راہ کے مسافر تھے۔ دونوں مشترکہ طور پر ایک استاد کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ وہ استاد پر بہت زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے، جبکہ آداب طلبگی میں یہ ہے کہ ایک شاگرد کو استاد کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے، اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بات کو سننے سے پہلے اعتراض کر دیتے ہیں، یعنی ابھی کلام منعقد نہیں ہو رہا اور انسان اعتراض کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، طالب علموں کی۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھے۔ استاد کا کلام سننا انہیں چاہیے، یہ ان کا وظیفہ تھا بعنوان طالب علم۔ استاد پر اعتماد کرتے، استاد کی بات سنتے، استاد کے سامنے تسلیم ہوتے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ایک طالب علم کو تو اس کا وظیفہ ہے استاد سے سوال کرے۔ استاد پر اعتراض کرنا گویا کہ استاد کی توہین کرنا ہے، استاد کے سامنے بے ادبی کرنا ہے۔ ایسا اعتراض جو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، در واقع ہم ایسے اعتراض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پس یہ دونوں استاد کی بات کی تہ تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے، لہٰذا اعتراض کرتے تھے۔ کلام کو سنتے نہیں تھے، بات کی تہ تک پہنچتے نہیں تھے، اعتراض فوراً نکال کر استاد کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی 150 نمبر آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ایسے ہی افراد کے متعلق نؤمن ببعض ونکفر ببعض،
بعض باتوں پر ایمان لے آتے ہیں، بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن مجید کی بابت بھی ایسے ہی ہیں کہ قرآن مجید سے بعض احکام کو تسلیم کر لیتے ہیں، بعض احکام کا انکار کر دیتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ایسے مزاج کے افراد کہ جو بعض پر ایمان لے آئیں، بعض پر ایمان نہ لائیں یا بعض پر انکار کر دیں، تو در واقع انہوں نے تمام کا انکار کر دیا ہے۔ اب سیر و سلوک کا مسافر اگر ایسی کیفیت سے دوچار ہو، یعنی اس کا مزاج ایسا بن چکا ہو کہ وہ بعض باتوں کو تسلیم کرے اور بعض باتوں کو تسلیم نہ کرے، تو وہ کبھی کمال کی منزل پر گامزن نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید سے متعلق کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہو کہ قرآن مجید کی بعض آیات کو تسلیم کر لے، بعض آیات پر وہ اعتراض کرے، تو ایسا انسان گویا کہ تمام قرآن پر اعتراض کر رہا ہے۔ ایسے انسان کا ایمان اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، مفید نہیں ہوگا۔ ایمان اس وقت مفید ہوگا جب وہ کل قرآن پر ایمان لے آئے۔ کل کا انسان اگر انکار کرتا ہے، یعنی بعض کا انکار کل کا انکار ہے، اور ایسا شخص در حقیقت میں کافر ہے۔ بس ایک انسان اگر استاد کی تعلیمات پر، ایسا استاد جو استاد ربانی ہے، اللہ کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے، اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کا جو سلوکی سفر ہے، جس چیز کی طرف وہ رہنمائی کر رہا ہے، چونکہ استاد کامل ہے، تو ایسے شخص کو جو ناقص ہے اسے استاد پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بعض باتوں پر اعتماد کرنا اور بعض باتوں پر اعتماد نہ کرنا باعث بنے گا کہ یہ تمام باتوں پر اعتماد نہ کرے، اور ایسا انسان در واقع کبھی بھی سیر و سلوک کی جو اس سفر ہے اس میں کامیابی کے مراحل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا انسان استاد کا نافرمان ہے، یعنی اگر استاد اسے کسی کام کا حکم دیتا ہے تو یہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ استاد کی اطاعت کرے، جبکہ ایسا شاگرد استاد کی نافرمانی کرے گا۔ اب جب استاد کی نافرمانی کرے گا تو یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔ مرحوم آیت اللہ حسینیہ طہرانی کے گراں قدر فرزند آیت اللہ سید محمد صادق حسینیہ طہرانی فرماتے ہیں کہ میرے ان دو جاننے والے جو افراد ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں امتحان میں فیل ہو گئے۔ ایک طالب علم تو مکمل امتحان میں فیل ہو گیا، مکمل ناکام ہوا، مردود ہو گیا، جبکہ دوسرا طالب علم بعض کتابوں میں کم نمبر لے کر آیا اور بعض کتابوں میں اس کی کم پارٹ آ گئی یا تھوڑے نمبر آئے اور اس کو موقع دیا گیا کہ وہ تجدید کرے۔ اب وہ جس قدر کوشش کر رہا ہے وہ ان امتحانوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اس پہلے شخص کی والدہ سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی نہیں ہوں اور میں نے اسے عاق کر دیا ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے، اس طالب علم سے کہا کہ تم اپنی ماں سے بات کیوں نہیں کرتے ہو، اپنی ماں کو راضی کیوں نہیں کرتے ہو، اس نے تمہیں عاق کر رکھا ہے۔ تو پھر اس نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی، اپنے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا کہ میرا اور میری والدہ کا کیا جھگڑا ہے، کیا مسائل چل رہے ہیں۔ آیت اللہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ اس نے جو 70% باتیں بیان کیں وہ بالکل درست تھیں، منطقی تھیں، معقول تھیں، اور والدہ ناحق تھی، لیکن چونکہ والدہ ناحق ہونے کے باوجود ناراض ہے، عاق کر چکی ہے، تو اس کا عاق کرنا اس کے ظاہری معاملات کو معطل کر چکا تھا، اس کے رزق میں جو رزق علم ہے اس میں بندش ایجاد کر چکا تھا۔ لہٰذا ماں کی ناراضگی کی وجہ سے اس طالب علم کے باطنی معاملات جو حقیقت ہیں، جو اصل ہیں، اصل تو باطن ہے نا، عالم معنی ہے، تو اس کے باطنی معاملات نادرست تھے، اور چونکہ باطنی معاملات نادرست تھے تو ظاہری معاملات جو فرع ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے نادرست تھے۔ اب استاد جو اللہ کا ولی ہے اسے اس نافرمانی کی وجہ سے امتحانات میں فیل کر رہا ہے، یا استاد کو اس بات کا علم نہیں ہے لیکن خدائی جو کام ہے اس کے نتیجے میں چونکہ ماں ناراض ہے، لہٰذا اس ماں کی ناراضگی کی وجہ سے وہ امتحانات میں مردود ہو رہا ہے اور فیل ہو رہا ہے۔ چونکہ اس کے
معاملات عالم معنی سے، عالم باطن سے نادرست تھے، جس کا نتیجہ اس پر عالم ظاہر میں اس انداز میں، اس کیفیت میں ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ استاد کی ہر بات پر اعتراض کرتا تھا، بعض باتوں کو تسلیم کر لیتا تھا، بعض باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، استاد کوئی حکم دیتا، کوئی وظیفہ دیتا، کوئی دستور دیتا تو یہ اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر قلبی طور پر مطمئن نہیں ہوتا تھا، چونکہ اصل میں اس کا باطنی معاملہ خراب تھا۔ اب یہ جو دوسرا شخص تھا جو امتحان میں 100% کامیاب نہیں ہوا بلکہ کم پارٹ لے آیا، آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر فیل نہیں ہوا، معلق ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب امتحان میں پاس ہو۔ اس شخص کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے والدین سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اس کے والدین سے اس کی یہ محبت اس عالم ملکوت میں ثبت نہیں ہوئی تھی، ابھی ضبط نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس عالم ظاہر میں اس کے کام رک چکے تھے اور نادرست تھے، لیکن امید تھی کہ جیسے ہی اس کے وہ والدین سے محبت اس عالم معنی میں ثبت ہو جائے گی تو اس کے یہ ظاہری کام جو رکے ہوئے ہیں یہ بھی درست ہو جائیں گے۔ چونکہ ملکوت میں معلق تھے تو ظاہر میں بھی معلق رہے، ملکوت میں اگر درست ہو جائیں تو ظاہر میں بھی درست ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ طہرانی نصیحت کرتے ہیں کہ اے عزیزان جن کے والدین زندہ ہیں، آپ ابھی جوان ہیں یا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ والدین کی قدردانی، والدین کی جو رضامندی ہے اس سے انسان کے دنیاوی معاملات بھی درست ہوتے ہیں، انسان کے اخروی معاملات بھی درست ہوتے ہیں، اور انسان کی سعادت کا واحد راستہ اس کے والدین کی رضامندی ہے۔ لہٰذا ماں اور باپ کی بات کو ماننا چاہیے، ولو غیر منطقی دکھائی دے، ولو نادرست دکھائی دے، تب بھی انسان کو یہ چاہیے کہ والدین کی بات کو مانے، تسلیم کرے، لا عقل ان کے سامنے قیام نہ کرے جس قیام کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں۔ یعنی والد ایک کام کا کہتا ہے کہ تم یہ کام انجام دو، انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، والد کے سامنے دلائل دینے کی کوشش نہ کرے، والد کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے ایسے انداز میں جس سے وہ ناراض ہو جائیں، چونکہ بس اوقات عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اگر بات کرتا ہے تو طرف مقابل ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ کل کا بچہ مجھے سمجھانے لگا ہے۔ لہٰذا والدین کے مزاج شناسی کرتے ہوئے اگر تو وہ منطقی اور عقلی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر انسان ان کے ساتھ منطقی گفتگو کرے، لیکن اگر ان کے ساتھ منطقی گفتگو کرنے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں تو پھر انسان کو ان کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ ہاں البتہ یہاں ایک استثنائی پہلو بھی ہے کہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا بچے کو حکم دیتے ہیں تو یہاں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے والدین کی اطاعت کرنا یہ اولاد پر فرض نہیں ہے۔ مثلا اگر والدین کہتے ہیں کہ چلو آج سینما میں فلاں فلم لگی ہوئی ہے تو میں وہ دکھا کر لاتا ہوں، تو یہاں اولاد کا وظیفہ ہے کہ والدین کو کہیں نہیں یہ فلم دیکھنا حرام ہے، میں سینما میں نہیں جاؤں گا۔ اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا والدین کی ناراضگی کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر والدین حکم دیتے ہیں کہ موسیقی سنو، فلاں گانا سنو، یا تم موسیقی بجانا سیکھو، تو نہیں، یہ کام اللہ کی نافرمانی رکھتا ہے، اور میرے سامنے آپ کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑی ہیں تو میں آپ کی نافرمانی کر سکتا ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر والدین گناہ کرنے کا کہتے ہیں تو انسان گناہ نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرنا انسان پر واجب ہے، گناہ کے معاملات میں والدین کی اطاعت کرنا انسان پر فرض نہیں ہے، گناہ۔ یہاں انسان کو فقہ اہل بیت کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے کہ ایسا انسان اگر فقہ اہل بیت کو نہیں جانتا، اسے معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے گی، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گی، اور کون سی چیز اللہ کی رضامندی کا باعث بنے گی، اگر ایک انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے تو پھر وہ اس کشمکش میں مبتلا رہے گا، بس اوقات والدین کے اطاعت کرتے ہوئے گناہ کر لے گا، اور بس اوقات ممکن ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو جو ہے وہ انجام نہ دے اور والدین کی نافرمانی کو لے لے۔ لہٰذا فقہ اہل بیت کو سیکھنا ضروری ہے، بالخصوص گھریلو معاملات میں، کہ والدین
انسان کو جو حکم دیتے ہیں، مثلا انسان کی زوجہ ہے، والدین کہتے ہیں کہ آج تمہاری زوجہ نے ہمارا خیال نہیں رکھا ہے، تم جاؤ جا کر اپنی بیوی سے جھگڑا کرو، بیوی کو ڈانٹو، تو انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس وجہ سے کہ اس کے والدین نے کہا ہے جا کر بیوی سے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے، بیوی کو مارنا شروع کر دے والدین کے حکم پر. نہیں، یہ معصیت ہے. حتیٰ بس اوقات والدین کے اشاروں پر بعض لوگ اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں. ایسے معاشرے میں واقعات پیش آتے ہیں، بہت شدت کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت سختی سے برخورد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. یہاں تک اگر والدین کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. خوب، آیا کسی جو ہے وہ بے وجہ کسی عورت کو طلاق دینا جو آپ کی مطیع ہے، آپ کی فرمانبردار بردار ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا والدین کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا فقہ اہل بیت کو سیکھنا یہاں نہایت ہی ضروری ہے. پس اگر والدین انسان کو گناہ کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، تو یہاں انسان کے پاس دو راستے ہیں. ایک ہے اللہ کی نافرمانی کرے، ایک یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرے. تو یہاں انسان اللہ کی نافرمانی کرنے کا مجاز نہیں ہے. ہاں، اگر والدین زبردستی انسان کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے زبردستی اولاد پر سختی کرتے ہیں، تو یہاں اولاد کا وظیفہ یہ ہے، گناہ کا معاملہ نہیں ہے. غیر گناہ کے معاملات میں اولاد کے ساتھ زبردستی اگر والدین کرے تو یہاں اولاد کا وظیفہ یہ ہے کہ صبر کریں. مثلا اگر غیر منطقی بات کر رہے ہیں، غیر معقول بات کر رہے ہیں، تو انسان کو والدین کی ایسی بات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ کی خاطر والدین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. وہ اللہ جس نے فرمایا ہے لا تقل لہما اف، کہ تم انہیں اف تک نہ کہو. تو اب وہ میرے ساتھ ایسی بات کر رہے ہیں جو معقول نہیں ہے، جو نادرست ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے ان کے سامنے اف نہ کرو، لہٰذا میں سر تسلیم خم ہوتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. اور اگرچہ اس وجہ سے میرے لیے مشکلات ظاہری پیش آئیں، لیکن چونکہ والدین ہیں لہٰذا میں ان کے احترام میں خاموش ہوں. حتیٰ یہاں تک کہ اگر والدین کافر ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، اور وہ ایک مسلمان بچے سے ناراض ہو گئے ہیں، تو آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ ایسی ناراضگی بھی اس مسلمان بچے کے لیے بندش کا باعث بنے گی. لہٰذا یہ جو روایت بیان کی، روایت عمومیت رکھتی ہے کہ ان الجنت لا یوجد ریحھا من مسیرۃ 500 عام، کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے استشمام کی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، سونگھی جا سکتی ہے. ولا یجدھا عاق، اور عاق والدین اس خوشبو کو استشمام نہیں کرے گا. پس اگر عاق والدین جو ہے وہ مسلمان ہے، والدین کافر ہیں، اور والدین نے اس اولاد کو عاق کر دیا ہے، اور عاق کا سبب اس کا مسلمان ہونا نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کی وجہ سے ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ اپنا دروازہ بند کر دے گا. اللہ کا دروازہ بند ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو جائے. لہٰذا ایک سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ والدین میں سے ایک ہو یا دونوں ہو، زندہ ہوں، ان کو وہ راضی رکھے. اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ناراض تھے، تو انسان ان کی قبر پر جا کر ان کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر زندہ ہیں تو انسان ان کی قدر کرے، ان کی بات کو تحمل مزاجی سے سنے، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرے. یہ تمام اعمال انسان کے لیے وسعت ایجاد کریں گے. اللہ کی طرف انسان کا راستہ کھل جائے گا. اللہ کی طرف جانے کا عزیزان محترم راستہ دشوار ہے، کٹھن ہے، پر لغزش ہے، لیکن اگر انسان ان بتائے ہوئے اصولوں پر اگر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ تھام لے گا، اسے گرنے نہیں دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ گر رہا ہے تو زمین کے اس قدر قریب بھی پہنچ جائے کہ صرف ایک باریک دھاگے کا فاصلہ اس شخص کے درمیان اور اس زمین کے درمیان باقی رہ جائے، تب بھی اللہ اس کو وہاں پر محفوظ رکھے گا، اسے زمین پر نہیں گرنے دے گا. چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ان بتائے ہوئے اصولوں پر جو چلتا ہے وہ کبھی اللہ اسے گرنے نہیں دیتا. چونکہ انسان معصوم نہیں ہے، گناہوں سے
جو ہے وہ آلودہ ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لغزش کر سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن اللہ اسے کبھی زمین پر گرنے نہیں دے گا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان اصولوں کو جو علماء نے بیان کیے ہیں آیات و روایات کی روشنی میں، ان اصولوں پر غور کریں، توجہ کریں اور ان اصولوں کو اہمیت دیں اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ ہو اور وسعت ایجاد ہو۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ کرے اور وسعت ایجاد کرے اور ہم سب کو اللہ کا جو ہے وہ مقرب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔